کبھی کبھی ہم اتنے تنہا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دکھ بانٹنے کے لیے اپنی ذات تک موجود نہیں ہوتی۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں ہو۔ کچھ لوگ زندگی سے جاتے جاتے ہمارا سب کچھ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری خوشی، سکون، آرام بھی۔ اعتبار توڑنے والوں کو یہی سزا کافی ہے کہ زندگی بھر خاموشی ان کو تحفے میں دی جائے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات رشتہ بنانے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے، گھر والے نہیں مان رہے۔ جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک دے تو صبر کر لینا، اپنا گھر نہ خراب کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ جس طرح دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اسی طرح الفاظ بھی پلٹ کر آتے ہیں۔ کوشش کرو کہ تمہارے الفاظ سے کسی کے دل آزاری نہ ہو۔ انسان کو زیادہ سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جنگلات میں سیدھے درختوں کو جلد کاٹ دیا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا ہے جتنا برے وقت میں اپنا سی لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جب تک خود پہ نہ گزرے، لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی نفاست اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت کو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں ہی کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر کبھی ایسے لگے کہ تم تھک چکے ہو، دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اب میرا رب بھی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو۔ جو عورت ہر وقت انگوٹھیاں پہنے رکھتی ہے تو یاد رکھو، ایسی عورتیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے والی ہوتی ہیں۔ جس عورت یا مرد کے نام میں دو اے موجود ہوں، ایسے مرد اور عورت بہت بابرکت ہوتے ہیں اور خوش قسمت ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔